اسٹوڈینٹس آف کلاس 5th سبجیکٹ اردو. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اردو میں ہم پڑھ رہے تھے عنوان دوستی. اس میں ہم نے یہ جو کہانی ہے دو دوستوں کی کہانی جو ہے ہم نے شروع کی تھی، یہ ہم نے پڑھی تھی. اس میں تھوڑا سا ہم نے اس کا پڑھا تھا، تھوڑا سا میں وہ ریوائز کرتی ہوں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا. ہم نے یہ جو کہانی تھی احمد اور ندیم کی پڑھی تھی کہ احمد اور ندیم جو تھے بچپن کے دوست تھے، دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، اور ان کی دوستی جو تھی کافی زیادہ گہری ہوئی تھی. اور ان کے اسکول میں ایکسکرشن کا پروگرام بنایا گیا تھا، اور ایکسکرشن کے لیے وہ پہلگام گئے تھے. اور پہلگام جا کے جب وہ پہلگام پہنچے تو اپنے دوستوں کے ساتھ وہ سیر کو نکلے. کچھ دوست ان کے لدر نالے کے کنارے کی طرف چل پڑے، اور کچھ جو ہے بازار کی جانب گئے، اور کچھ دوست جو تھے، کچھ لڑکے جو تھے وہ جنگل کی سیر کو گئے تھے. احمد اور ندیم بھی جنگل کی طرف نکل گئے تھے، اور راستے میں انہوں نے اونچے اور گھنے پیڑ دیکھے. ارد گرد کا نظارہ بھی بے حد خوبصورت اور دلکش تھا، اور احمد اور ندیم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئے تھے. اور انہیں اس بات کا خیال بھی نہیں رہا تھا کہ گھنے درختوں اور جھاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے وہ کافی زیادہ دور نکل گئے تھے کہ اچانک انہیں خوفناک آواز سنائی دی تھی. تو جنگل بہت زیادہ خاموش تھا، اور جنگل کی خاموشی میں جو وہ خوفناک آواز جو آ رہی تھی اس نے دونوں دوستوں کو کافی زیادہ ڈرا دیا تھا. تو اتنے میں احمد نے تھوڑی دور پر ایک ریچھ کو دیکھا، اسے ریچھ نظر آیا، اور جو ریچھ جو تھا وہ ان کی طرف آ رہا تھا. تو احمد نے کیا کیا تھا، ندیم کا ہاتھ فوراً سے چھوڑ دیا تھا، اور وہ پھرتی سے پیڑ پر چڑھ گیا تھا. یہاں تک ہم نے پڑھا. تو یہاں سے آگے ہم آج پڑھیں گے. یہ ہم نے پڑھا تھا. دیکھو یہاں پر بچے جو تھے وہ جنگل کی طرف جا رہے تھے، اور یہاں پر جو ریچھ تھا یہ ان دونوں کی طرف، لڑکوں کی طرف آ رہا تھا. اب ہم یہاں سے آگے میں پڑھنا شروع کروں گی. یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، آج ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے. ندیم نے جب ریچھ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی. اس نے احمد کو پکارتے ہوئے کہا، احمد مجھے بچاؤ، مجھے پیڑ پر چڑھنا نہیں آتا. احمد پیڑ سے ندیم کی بے بسی کو خاموشی سے دیکھتا رہا. ندیم کو گھبراہٹ میں کچھ اور نہ سوجا، اور وہ زمین پر لیٹ گیا. آنکھیں بند کر کے اس نے اپنی سانس روک لی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مردہ ہو. ریچھ نے قریب آ کر ایک لمحے کے لیے اسے سونگھا اور آگے بڑھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد ندیم نے ادھ کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ ریچھ جا چکا ہے. اس کی جان میں جان آئی. تو جب ریچھ ندیم نے جب ریچھ کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اس کے منہ سے کیا ایک دم سے چیخ نکل گئی. تو اس نے احمد کو پکارا. اس نے احمد کو کہا، احمد مجھے بچاؤ، مجھے پیڑ پر چڑھنا نہیں آتا ہے، مجھے بچاؤ. لیکن احمد جو تھا وہ پیڑ پر بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے ندیم کی جو بے بسی تھی، بے بسی ہوتا ہے مجبوری، ندیم کی بے بسی کو وہ خاموشی سے دیکھتا رہا. تو ندیم جو تھا وہ کافی زیادہ گھبرا گیا. اسے گھبراہٹ میں کچھ بھی نہیں سوجا، اور اس نے کیا کیا، اس نے وہ ایک دم سے زمین پر لیٹ گیا. اس نے لیٹنے کے بعد اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنی سانس کو روک لیا. تو مطلب ایسا اس نے پریٹینڈ کیا کہ جیسے وہ مردہ ہے. تو جب ریچھ اس کے پاس پہنچا، ریچھ اس کے قریب آیا، تو ریچھ نے ایک لمحے کے لیے اس کو سونگھا، اور سونگھنے کے بعد وہ ریچھ جو ہے آگے چلا گیا. تو تھوڑی دیر کے بعد ندیم نے کیا کیا، ندیم کی جو ادھ کھلی آنکھیں تھی اس نے اپنی آنکھیں جو تھی تھوڑی سی کھول کے رکھی تھی. اس نے اپنی ادھ کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ ریچھ تو جا چکا ہے. تو اس کی جان میں جان آئی. جان میں جان آئی کا مطلب ہے اس کو کافی زیادہ خوشی ہوئی، اسے چین آ گیا، یا اسے تسلی آ گئی. جان میں جان آنا ہوتا ہے تسلی ہو جانا. اسے تسلی ہو گئی کہ ریچھ اب جا چکا ہے، اب میری جان جو ہے وہ بچ سکتی ہے. وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور احمد کی طرف دیکھنے لگا. احمد کی بے وفائی سے اسے بہت دکھ ہوا. اسے یہ توقع نہ تھی کہ احمد مصیبت کی گھڑی میں اسے اکیلا چھوڑ دے گا. احمد نے جب دیکھا کہ ریچھ جا چکا ہے تو وہ پیڑ سے نیچے اترا اور ندیم سے کہنے لگا، شکر ہے کہ بچ گئے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ ندیم مسکرا کر بولا، ریچھ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ
کہ دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ دیکھو یہاں اس میں دکھایا ہے یہ جو احمد ہے یہ پیڑ کے اوپر ہے اور ندیم جو ہے یہ زمین پر لیٹا ہے اور ریچھ جو ہے آ کر اس کو سونگھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جب ریچھ چلا گیا تو ندیم کو تسلی ہوئی کہ اب ریچھ گیا، اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو ندیم جو ہے وہ اوپر اٹھا، اس نے اپنے کپڑے جھاڑے اور وہ احمد کی طرف دیکھنے لگا جو کہ پیڑ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو احمد کی بے وفائی کو دیکھ کر اسے کافی زیادہ دکھ ہوا کہ احمد نے مجھے دھوکہ دیا۔ اسے احمد سے یہ توقع نہیں تھی کہ مصیبت کی گھڑی میں احمد اسے چھوڑ کے چلا جائے گا۔ تو احمد نے جب دیکھا کہ اب ریچھ تو جا چکا ہے تو اس نے کیا کیا، وہ پیڑ سے نیچے اتر گیا اور وہ ندیم کے پاس آیا تو ندیم سے کہنے لگا کہ شکر ہے ہماری جان بچ گئی، ہم بچ گئے کیونکہ ریچھ چلا گیا، اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن وہ ندیم سے پوچھنے لگا کہ ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ یہ جو ریچھ تھا یہ تمہارے کان میں کیا رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا تمہارے کان میں یہ؟ تو ندیم نے مسکرایا اور ندیم جو تھا وہ مسکرا کر اس نے جواب دیا، ریچھ مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے، مطلب دوست وہی ہے جو کہ مصیبت میں کام آتا ہے، نہ کہ وہ جو مصیبت میں دوسرے دوست کو اکیلے چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم دوستی کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو ہمیں اس دوستی کو دل سے نبھانا چاہیے۔ مصیبت کے وقت ہمیں اس دوست کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ اس مصیبت کی گھڑی میں اسے اکیلا چھوڑ کے بھاگ جانا چاہیے۔ مطلب ہمیں جو ہے مصیبت کی گھڑی میں اپنے دوست کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے، اسے اکیلا چھوڑ کے بھاگنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا بچوں ہمارا سبق دوستی۔ تو یہاں پر یہ سبق ختم ہوتا ہے، تو کل ہم اس کے جو الفاظ معنی ہیں وہ پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تھینک یو۔